اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ہمارا اسکول کالج جانا ہو یا ہمارا جاب کرنی ہو یا پھر ایکسرسائز کرنی ہو یا زندگی کے اور بھی جتنے معاملات ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہماری عبادتیں ہیں اور ان عبادتوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر بیان فرمایا، پھر چاہے وہ ہماری زکوٰۃ دینا ہو یا ہماری نماز پڑھنی ہو یا پھر رمضان کے روزے رکھنا ہو۔ رمضان کے روزے کے نام جب آتا ہے یا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت کا مہینہ آ گیا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور خوب قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، خوب جو نفل نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے ہم رمضان کے مقصد کو پا لیں گے۔ بلکہ حقیقت تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، رمضان کا جو مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خدا کا خوف، خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے ڈر سے تم اپنے آپ کو اس پورے مہینے حلال چیزوں سے روک کے رکھتے ہو تو اس مہینے کے بعد پھر تم حرام چیزوں سے بچتے رہو۔ یہ اصل مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو تم جس خدا کے خوف سے ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، اس رمضان کے مہینے کو گزر جانے کے بعد تم اسی حلق سے حرام کیسے کھا جاتے ہو، تم رشوت کیسے کھا جاتے ہو، تم سود کا مال کیسے کھا جاتے ہو، تم دوسروں کے میراث کا حق کیسے کھا جاتے ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ جو رمضان کا مقصد ہے وہ تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جہالت کے کام نہ چھوڑے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ایک جیسا ہے بس جیسے بھوکا رہنا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کا روزہ بس بھوکے رہنے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہیں ہم بھی انہی میں سے تو نہیں ہیں کہ ہم دن بھر بس بھوکے ہی رہتے ہیں، بلکہ نہ ہمارے اندر کوئی تقویٰ پیدا ہو رہا ہے اور نہ ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں۔ تقویٰ پیدا ہوتا ہے خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ایک لسٹ بنائیں کہ ہم وہ کون سے سارے کام ہیں جس میں ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان تمام کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ ہمارا عزم ہے اور یہ ہمارا ارادہ ہے تو یقیناً ہم رمضان کے مقصد کو پا رہے ہیں۔ اور اگر صرف بھوکا رہنا اور محض کچھ چند روایتی کاموں کو کر لینا ہی ہم نے رمضان کا مقصد سمجھ لیا ہے تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کا خوف آئے کہ جن حلال چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رہتے ہیں تو ہم حرام کے قریب کبھی نہ جا سکیں، ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہ جا سکیں جس سے خدا تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت ہے جو انسان اپنے گناہوں سے ہجرت کر جائے، جو انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی بھی خوب کرتے ہیں اور گناہ بھی خوب کرتے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو کل قیامت کے دن کہ ہمارے نیکی اور بدی کے جب ترازو تولے جائیں تو پھر ہماری بدی بڑھ جائے اور ہم خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے جائیں، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی نیکی کریں اور برائی سے بالکل بچتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکی کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خدا کا ڈر، خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تم ایسے کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع فرمایا ہے، بلکہ تم ہر کام کو اس طرح سے کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے اور یہی اصل مقصد ہے رمضان کا، کہ انسان ایک مہینے کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہر سال مسلمانوں کو دیتا ہے تاکہ باقی 11 مہینے وہ تمام ان چیزوں سے، ان تمام گناہوں سے اور تمام خدا کی نافرمانیوں سے بچ سکیں اور سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں بھی خوب کرتے جائیں اور کل قیامت کے دن وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک شخص آئے گا جس نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن اس کے گناہ بھی اتنے ہوں گے کہ وہ گناہ اس نیکیوں پہ بھاری پڑ جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیں، اپنا جائزہ لیں۔ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جو جس نے اپنا جائزہ لیا۔ پوری ایک لسٹ بنائے بیٹھ کر کہ ہمارے اندر کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم خدا کی نافرمانی کے اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور 1 بائی 1 کر کے روزے میں اس کو ہم چھوڑنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد لیں اور دعا بھی کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے مجھے بچائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم رمضان کے مقصد کو پالیں گے۔ ورنہ پھر سے بھوکا رہنا اور محض کچھ روایتی کاموں کرنے کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے، اور رمضان کی جو عظمت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اگلا رمضان آنے سے پہلے میں پوری قرآن کو سمجھ کر پڑھ لوں گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان قرآن کریم کی ایک آیت پر غور فکر کرے۔ ایک بار اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر نکلے تو کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے اور کچھ بیٹھ کر قرآن کریم پر ڈسکشن کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے جو قرآن کریم پر ڈسکشن کر رہے تھے۔
علم سیکھیں، علم حاصل کریں، اور اپنا تزکیہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دنیا میں حساب کر لیا اس کا آخرت کے دن ہلکا حساب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنا حساب ہلکا کر لے گا دنیا میں ہی تو آخرت میں کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کا حساب ان کے لیے بہت بھاری ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہم لوگوں کو رمضان نصیب عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں خدا کا خوف اور تقوی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔